ہاں جی، ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے کچھ پوچھا تھا، مجھے یاد نہیں رہتا. آج بھی جیسے ہم نے پڑھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ کا وصال ہو جاتا ہے اور شہید کر دیا جاتا ہے یار، تو پھر کیا ایمان والے دین سے ہٹ جائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے جب دن قریب آئے اور آپ کو پتہ چلا کہ اب میری واپسی ہے، آپ ظاہر ہے اس کے لیے بالکل تیار تھے. اب اس میں بہت ساری روایتیں طارق جمیل صاحب والی ہیں، میں وہ بڑی معذرت کے ساتھ میں تو وہ نہیں کہہ سکتا. وہ کہہ سکتے ہیں جو بڑے لوگ ہیں، ان کی ریسرچ ہے بہت زیادہ، کہ جبریل امین آئے اور اسرائیل کھڑے تھے، وہ دیکھا ہوگا بھائی انہوں نے یا کہیں لکھا ہوگا، وہ پڑھ لیں، بہت اچھا ہے. میں تو یہ جانتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ولنگلی فیصلہ کر لیا تھا کہ میری وہ وصال ہونے والا ہے. کوئی اس میں دوسری رائے کوئی نہیں. مقرب صحابہ کرام کو بھی پتا تھا کہ یہ نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا ہے، جبکہ 63 سال کا آدمی وصال پاتا نہیں تھا. عربوں میں نا 63 سال کی عمر کوئی ڈیتھ کی ہے نہیں، اور ان کی عمریں کافی لمبی اور یہ اچھے صحت میں لوگ ہوتے ہیں. نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بھی تقریباً ٹھیک رہی ہے ساری زندگی، کیونکہ آپ کا طرز عمل ٹھیک تھا. وہ کھانا پینا چونکہ آپ کا بہت کم تھا، اس لیے وہ کچھ نکاتے رہیں. ویسے صحت یا بیماری کا کوئی اثر آپ نے تھا نہیں. وصال کا وقت قریب آیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ جی میرا ٹائم ہے. آپ نے اپنی حیات میں حضور سیدنا ابو بکر صدیق کو جماعت کے لیے کھڑے ہوئے، سارے تیار ہوئی جماعت کہ جب نماز پڑھی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ آپ باہر آتے. آپ نے حضور سیدہ عائشہ صدیقہ کو بلایا کہ اپنے باپ ابو بکر صدیق کو کہیں جا کر کہ وہ جماعت کرائیں. حضور سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ جی وہ تو کہاں کرا سکیں گے، وہ تو بڑے نرم دل ہیں، وہ تو رو پڑیں گے، وہ تو جماعت کرا نہیں سکیں گے. ان پہ تو رکت آ رہی ہوگی کہ آپ کے ہوتے ہوئے وہ جماعت کے لیے یا ممبر پہ کھڑے ہوں یا امامت کے لیے کھڑے ہوں، ان میں وہ بڑا نرم دل ہے ان کا، وہ تو رو کے برا حال ہو جائے، جماعت تو رہ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، ابو بکر صدیق کو کہو کہ نماز کرائے. حضور سیدہ عائشہ نے پھر یہ کہا کہ نظر ثانی فرما لیتے اللہ کے رسول، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جی وہ بڑا بھاری ہو جائے، وہ بہت مشکل ہو جائے. بہتر تھا سیدنا عمر فاروق کو کہا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا حوصلہ ان میں بہتر ہے، وہ کرا لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار غصے سے تاکید کہ تم جو عورتیں ہو وہ بالکل یوسف کے دور کی عورتیں ہو، بحث کرنے میں باز نہیں آتی ہو. میں جو کہتا ہوں وہی کرو، میں جو کہتا ہوں وہ کرو. بلاؤ ابو بکر صدیق اور وہ جماعت کرائیں گے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ کی حیات میں ہی امامت کرائی تھی. یہ اس بات کا کھلا اشارہ تھا کہ آپ نے 3 بار تاکیداً یہ بات کر دی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہی میرے بعد امامت کریں گے. یہ انڈرسٹوڈ تھا. آپ نے 3 منٹ میں جماعت کرائی ہے. ایک بار آپ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بہتر ہوئی. حضور سیدنا ابو بکر صدیق جماعت کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، سب بندی کی جا چکی تھی. پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جی پردہ ہٹا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے ٹیکتے تھوڑا سا بڑی مشکل سے آ گئے کہ جماعت کے لیے ہوں. سارے اسٹینڈ بائی ہو گئے، حضور سیدنا ابو بکر صدیق سائڈ پر ہو گئے، آپ بیٹھے. پھر بھی نہیں کرائی گئی، پھر سیدنا ابو بکر صدیق نہیں کرائی. یہ کئی بار یعنی سب نے بالکل اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور یہ پکا فیصلہ ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے عین بعد سیدنا ابو بکر صدیق جو ہیں وہ اس کمان کو سنبھالیں گے. ظاہر ایک بہت بڑی کمیونٹی تھی، کوئی چھوٹا موٹا کام تو ہوتا نہیں ہے. ایک اتنا بڑا جو جہادی بھی ہوں، جو جنگیں لڑ چکے ہوں، تلواریں ہاتھ میں ہوں، وسیلے ہوں، جوانوں کی تعداد بہت بڑی تعداد میں جوان ہوں، پیسہ بھی بہت آ رہا ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر بھی لگ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی امپائر تھی، کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا. پوری دنیا سے لوگ آ رہے تھے. اب یہ نہیں تھا کہ اس کو خالی چھوڑ دیا جاتا، وہ ایک لمحہ جو خالی کا ہوتا نا وہ خراب ہو جاتا. بال اتفاق ایک شورا جو تھی، یہ جو مقربین تھے، یہ ہمیشہ کے مقربین تھے، یہ ہمیشہ جو کلوز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. حضور سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی اور سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا بلال، حضور سیدہ فاطمہ الزہرا، حضور سیدہ عائشہ صدیقہ. یہ کوئی ان میں دوسری رائے نہیں ہے، یہ قریب کے لوگ تھے، گھر کے. اور یہ چھوٹے بچے بڑی تعداد میں یہ موجود تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ گھر کے لوگ تھے، قریبی، ہر بات جو جانتے تھے کہ جو پرائیویسی ہے وہ بھی جانتے.
سب نے بالاتفاق یہ فیصلہ کر لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے ہی سنبھالا. بالکل وہی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ انہیں آیات کو پڑھ کے آج والے سبق کی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بالکل طے ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. ہم نے رسول اللہ کی عبادت کبھی نہیں کی کہ ہم محمد رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ایسا نہیں کرتے تھے. ہم تو اللہ کی عبادت کرتے اور یہ بھی کرتے تھے خود, اور بڑے پابندی سے کرتے تھے. نماز روزہ چھوڑتے نہیں تھے, عبادت کرتے تھے. ہم بھی کریں گے. اور بالکل وہ ان کو جانے نہیں دیں گے اس میں کہ جی کوئی ان کو کوئی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے کہ میرے بعد میری قوم نے کیا نہیں, میری امت نے نہیں کیا. ہم نہیں وہ کرنے دیں گے. ہم تو بڑی پابندی کے ساتھ اس کو اپلائی کریں گے. سیدنا ابوبکر صدیق نے بڑی کامیابی سے چلایا. آپ کا وصال ہوا, حضور سیدنا عمر فاروق آ کر بیٹھے. شورا کا اہتمام ہوا کہ جی اس وقت سب سے پاورفل آدمی جو ہمارے درمیان موجود ہے, اور علم فضیلت کے حساب سے بھی, اختیار کے حساب سے بھی, اور جنگی صورتحال کے حساب سے بھی, جو جنگی صورتحال چل رہی تھی, سیدنا عمر فاروق. ان کے بعد سیدنا عثمان غنی کا برا نکلا کہ جی ان کو دی جائے گی. سیدنا عمر فاروق کی حیات میں ہی جب آپ کو خنجر مار دیا گیا تو 6 دن بعد آپ کا وصال ہوا کہ حیات میں شورا نے فیصلہ کیا کہ جی یہ 2 نام ہیں, سیدنا علی کا اور سیدنا عثمان کا, یہ کون؟ تو سیدنا عثمان کے لیے زیادہ اتفاق ہوا. آپ نے خلافت سنبھال لی. اس پورے عرصے میں سیدنا عمر فاروق, سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی, یہ تینوں یہ ایک ٹھیک ٹھاک قائم ہے. ٹھیک ٹھاک قائم ہے. 2 سال اور 4 سال اور 12 سال, یعنی تقریباً 16, 17, 18 سال بن جاتے ہیں. 15, 16, 18 اس دن خلفائے راشدین کا پہلوں کا. ان 16, 18 سال میں حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بھی اعتراض اگر کیا ہو ان کی خلافت پہ تو سامنے آ جائے. 16, 18 سال کو چھوٹا ٹائم ہے. بھری جوانی میں صاحب اختیار ہونے کے بعد, اہل بیت ہونے کے بعد, پرائیویٹ فیملی کا حصہ ہونے کے بعد آپ نے کوئی دوسرا جملہ کبھی آپ کی حیات سے نہیں مل سکتا. اگر ملتا ہو تو ایون شیعہ سیکٹ سے ہی لے آئیں کہ جی سیدنا ابوبکر صدیق نے جب خلافت سنبھالی تو انہوں نے اعلان جنگ کر دیا. حضور سیدنا علی کو کیا جنگ نہیں آتی تھی اس وقت؟ ہے جی, کیا آپ کا حوصلہ اس وقت نہیں پڑتا تھا؟ نبی کے حضور سیدنا علی کے حوصلے کبھی پست ہوئے, یا وہ نعوذ باللہ کبھی وہ ڈر جاتے کسی کی پاور زیادہ ہے میں اس وقت بات نہ کروں؟ ایسا ہو سکتا تھا؟ بالکل نہیں. اس کا عین مطلب یہ ہے کہ یہ ولنگلی چاہتے تھے کہ یہ بالکل ٹھیک کام ہو, بالکل ٹھیک, اور یہ بڑے ہم پیالہ ہمنے والا بالکل ہی یہ بالکل اکٹھے ہیں جی. یک جان دو قالب والی بات تھی تمام کی. یہ گروہ کوئی معمولی, ان میں محبتیں قرآن شریف میں لکھی ہیں کہ یہ آپس میں محبت کرنا ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ رحماء بینہم تھے, آپس میں واری واری جانے والے, آپس میں قربانیاں دینے والے ایک دوسرے کی. مثالیں قائم ہیں, روایتیں بھری پڑی ہیں ایک دوسرے کے لیے, روایتوں میں بھری پڑی ہیں کہ یہ تمام ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بالکل گھل مل کر رہتے تھے, اور رشتہ دار تھے ایک دوسرے کی, فیملی بھی ایک, اور بیٹیاں اور بیٹے بہائے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی بالکل ہی کلوز. ان کے اعتراض کوئی نہیں. یہ بعد میں تھرڈ گروپ آ جاتے ہیں ہمیشہ. یہ جو بدماش بغیرت گروہ ہوتا ہے نا ہمیشہ سے آتا ہے. یہ ہمیشہ چاہتا ہے یہ کہ جو بہت کلوز لوگ ہیں نا, بہت ہی قریبی, انہیں توڑا جائے آپس میں. ڈیوائڈ اینڈ رول والی بات, انہیں توڑو گے تو آپ کی پاور بڑھے گی. پھر سازشیں ہوئیں, پھر سیدنا علی کے خلاف بھڑکایا گیا, پھر وہ بہت سارے مسائل ہو گئے. پھر جناب کیونکہ شہادتیں, حضرت عمر فاروق کی شہادت بھی معمولی بات نہیں تھی, سیدنا عثمان کی شہادت تو بہت ہی غیر معمولی مسئلہ ہو گیا, بہت بڑا ایونٹ ہو گیا کہ جی بہت ہی خطرناک صورتحال ہو گئی کو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا خطرناک تھی وہ. یہ جب تیسرے لوگ بیچ میں فسادی فراڈی بڑھتے ہیں تو یہ کام خراب ہوتے ہیں. اس طرح ہمیشہ رہتے ہیں, ہمیشہ ہر ایک اپنے مقام مرتبے کا بالکل یکتا ہے اس کا, کوئی اس میں کوئی کمپیریزن نہیں کہ جی ان میں سے بڑا کون تھا, سیدنا عمر بڑے تھے یا سیدنا علی بڑے تھے. بعد میں کرنے والوں نے دکانیں کھولی ہیں. یہ اپنے اپنے مقام مرتبے کے پورے کاملین سے پورے سارے پورے کمال فرما بردار اور کمال عاشق رسول اور کمال اسلام کی چلنے والے بہترین لوگ ہیں, بہت عالی شان. کوئی کسی کو مانتا ہے, کسی کو بالکل ٹھیک مانتے ہیں, بالکل ٹھیک کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس میں فروئی بات ہے, وہ کہے جی فلانا غلط تھا, اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی تیسرے آدمی کی بات سن رہا ہے, وہ کسی اور چکر میں, وہ چکر بازی ہے فساد کرنے کی.
فساد کو ختم کر دینا چاہیے، بالکل دھوکے پہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ جتنے برگزیدہ ہستیاں ہیں نا، مامور من اللہ، عشرہ مبشرہ میں جن کا نام ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ہمیشہ تربیت جن کی اپنے ہاتھ سے تربیت کی ہو، ان میں غلطی کا شائبہ نہیں ہوتا، ان میں غلطی کا شائبہ نہیں ہوتا۔ اب مثالیں بڑی بڑی ہیں، تمام 23 سال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور کوئی شکایت کا کلمہ نہیں، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جھڑکا نہیں کہ تم نے غلطی کر دی، وہ معمولی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اور پابندی کرنا کہ جی ادب کے خلاف بات کوئی نہ ہو، حکم عدولی نہ ہو جائے، آپ کو لگتا ہے معمولی بات ہے؟ میں آپ کو اس سے ایک مثال سناتا ہوں۔ حضور بابا جی ہمارے نا اکثر اس بات کو ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے 78 میں خلافت ہوئی، 78 میں، سن 78 میں، اور 92 میں جا کے بابا جی کا وصال ہوا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنا عرصہ ساتھ خلافت کے بعد گزارنا نا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ۔ صاحب خلافت، یہ مریدی جو ہوتی ہے نا، یہ اس میں ریلیکسیشن ہوتی ہے۔ صاحب خلافت ہونے کے بعد آپ پہ بڑی پابندیاں ہوتی ہیں کہ آپ تو غلطی کر نہیں سکتے، تو پابند ہو جائے، وہ بہت زیادہ ریسٹرکشن بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس وقت وہ وقت گزارنا کہ اپنے شیخ کو اعتراض کا کوئی جملہ نہ بولنے دیا جائے، وہ موقع نہ آنے دیا جائے کہ انہیں کوئی اعتراض ہو، وہ غصہ آئے، تو بدگمانی آئے، کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ عام آدمی آیا، سال 2 سال میں ملا، سلام دعا کیا، مٹھائی کا ٹپا لایا یا کچھ جلیبیاں لایا، کھائی پیچھی، ہے جی، ہنسے کھیلے نکل گئے، سال 2 سال پھر آنا اس کا تعلق ہوتا ہے کچھ اور۔ لیکن جس نے ہمیشہ ساتھ رہنا اور حد ادب اس پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی، جبکہ قرآن شریف میں چیک آیا ہوا سخت، آواز اونچی کی تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہارا مال، سورہ حجرات میں کتنا سخت کہ کبھی سوچنا بھی مت کہ ہمارے رسول کے فیصلے کے خلاف تم سوچو کوئی فیصلہ، یا ان کی آواز سے ہی اونچی آواز کرو، اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ سے آگے بڑھاؤ جہاں سے۔ اس وقت میں ان تمام ہستیوں نے 23 سال اللہ کے رسول کے ساتھ گزارے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، عام سی بات لگتی ہے آپ کو کہ خدا نہ خواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی غلط فیصلے کی طرف یا کسی لالچ کی طرف جاتے ہو کہ مال دولت کی طرف رغبت کی ہے، بے وقوفی کی بات ہے۔ لائف ٹائم جب نہیں کی تو بڑھاپے میں کیا کیا ہوگا؟ آخری عمروں میں جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے بعد جب خلافت کی کیا عمر تھی؟ آخری عمریں تھی، وہ تو گزر چکا تھا، نہ کوئی جوانی کا جوش، نہ کوئی عورتوں کے شوق، نہ کوئی مال دولت کی رغبت، کچھ بھی نہیں۔ اور تربیت ہی جب آپ کی 20-30 سال قناعت پہ ہو جائے، تقویٰ پہ ہو جائے، آپ کو اس تقویٰ کو جو مزہ آ چکا ہوتا ہے نا، آپ کے لیے مال دولت کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، آپ کے لیے آسائش کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، اسباب کوئی چیز ہی نہیں رہتے، اولاد کی محبت بالکل برابر ہو جاتی ہے، بیویوں کی محبت برابر ہو جاتی ہے، آپ کو یہ چیزیں تنگ نہیں کرتی، تربیت بڑی ہو جاتی ہے، بہت گزر جاتا ہے، پریکٹس کر لیتے ہیں آپ۔ تو یہ جتنے بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا حق مارا گیا، اور یہ بڑے بے وقوف لوگ ہیں، بہت بے وقوف۔ میں پہلے بھی ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ میرے اور آپ کے ہاتھ سے وہ بات نکل چکی ہے، نہ میں اور نہ آپ۔ 1500 سال پہلے تو آپ جا نہیں سکتے پیچھے اپنی آنکھوں دیکھا حال دیکھنے، ہے جی، کہ جی ہم خود چیک کریں گے جا کے۔ اب کچھ لوگوں کے پاس کچھ جنات ہیں 1500-1800 سال پرانے، تو وہ کرتے ہوں گے بھائی، تو وہ بڑا اچھا کرتے ہیں، اور جنات کے مذہب پہ چلے جاؤ۔ انسانوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ بالکل پابند ہیں اس بات کے کہ آپ 1500 سال پہلے پیچھے جا کر وہی حالات واقعات اپنی آنکھوں سے اب نہیں دیکھیں گے۔ آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں، وہ کسی کتاب سے پڑھ رہے ہیں جو کسی انسان نے لکھی ہے، اور نہ وہ کتاب لکھنے والا رسول تھا، نہ وہ کتاب لکھنے والا صحابی تھا، نہ وہ کتاب لکھنے والا تابعی تھا، یہ ان کے بھی بعد لکھی ہوئی کتاب، تبع تابعین، اور ان کے بعد کہیں یہ ترجمے ہوئے اور یہ مرتب ہوئی ہیں ہسٹری کی چیزیں، یہ بعد میں لکھنے والوں نے لکھی ہیں، اور اس کے اندر بے شمار ہاتھ تھے، اس میں ایرانی انفلٹر ہو چکے تھے، اس میں رومی انفلٹر ہو چکے تھے، یہودی بیچ میں گھس رہے تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے، جو انہیں غصہ بہت تھا، مسلمانوں نے بیڑا غرق کر دیا، امپائر گرا دی۔ یہ کیسر و کسرا کوئی چھوٹی موٹی امپائر تھی جو گرائی ہیں اس وقت، ایران کو ختم کیا، ساری حکومت 5000 سال پرانا امپائر ختم ہوا۔ آپ کو لگتا ہے انہیں غصہ نہیں تھا؟ بھائی جان انہیں آج تک غصہ ہے، آج تک غصہ ہے۔ میں بڑا کڑوا سوال پوچھتا ہوں، بڑا کڑوا، جو حضور سیدنا امام حسین نے جو شادی کی حضرت شہزادی شہر بانو سے، شہزادی شہر بانو سے شادی کی، شہزادی شہر بانو شاہ ایران کی بیٹی تھی،
اس شاہ ایران کی جس کو قتل کیا گیا اور اس کی امپائر ختم کی گئی، ایران کی حکومت گرانے کے بعد، مال غنیمت میں گرفتاریوں کرنے کے بعد ان عورتوں کو لایا گیا حرم مدینہ. جو بہت ساری عورتیں تھیں، خادمائیں بھی تھیں، اس میں شہزادی شہر بانو بھی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑی خوش باش اچھلتی کودتی آئی ہیں، آج یہ لڈی پاؤں گے اور ایران کے اثر سے نکل گئے، ہم مدینہ کی وادیوں میں آ گئے، واہ بھائی واہ، روزہ آ گیا، میری بڑی خواہش تھی. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے میرے باپ کو مارا ہے؟ گریٹ آدمی ہے یار، آپ میرے باپ کو مارا ہے، آپ لوگوں نے میرے باپ کی امپائر ختم کی ہے. کیسے ایران کی حکومت 5000 سال پرانی امپائر گرا دی ہے آپ نے، اور آپ عرب کے بدو بہترین آدمی ہیں خیموں میں رہنے والے. ہمارے سونے کے محل وہ بیکار تھے، آپ کے یہ خیمے بہت اچھے. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بھائی جان بڑی غلط فہمی ہے. آپ اگر ایسا لگتا ہے نا تو آپ ہسٹری کے لیے، ہسٹری سے آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے. ایسا ہے نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ غصہ جاتا نہیں ہے. جب کسی کے باپ کو مارا جاتا ہے نا، وہ سیٹل ہو جاتی ہے، سیٹل ہو جاتی ہے، شادیاں ہو جاتی ہیں، شوہر کی وفادار ہو جاتی ہے، لیکن اپنا میکا نہیں بولتی، بھول جاتی ہے میکا اپنا. اپنا باپ کا گھر بولتی ہے بیٹی ایسی تیسی. جو ایسا کہتا ہے وہ بڑا کھوتا ہے، اسے عقل نہیں ہے، اسے ہسٹری پتہ نہیں. ہمارے پاس پیمانے اب یہی ہوتے ہیں کہ جی آپ فیکٹس اینڈ فگرز اکٹھے کرتے ہیں، کتابوں میں آپ کچھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں آپ اینالائز کرتے ہیں کہ سویلائزیشن میں ہو کیا رہا، معاشرت کیسے چل رہی تھی، عرب کیا سوچتے تھے اس زمانے کے، اس زمانے کے ایرانی کیا سوچتے تھے، اس زمانے میں روم کیا سوچ رکھتا تھا. یہ جب کمیونٹیز ملتی ہیں تو کیا وہ جو علم غلم مچتا ہے، مکس بریڈس نکلتی ہیں، وہ کیا سوچ رکھتے ہیں. یہ اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ فیصلے میں پہنچتے ہیں. فلاں آدمی کا کریکٹر، اگر آپ کسی صحابی کے کریکٹر پہ بات کریں تو ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی ہسٹری کیا ہے، آل ٹوگیدر پیچھے 40 سال کیا گزارے، 41ویں سال میں تو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے غلط کیا، صحیح کیا کچھ، پچھلے 40 سال میں کیا کیا ہے، اینالائز اس سے ہوگا. آپ کی اسٹیٹمنٹ ویریفائی ہو جائے گی کہ پچھلی لائف کیا گزری ہے، اس کو اینالائز کریں گے آپ کو سامنے آ جائے گا. تو یہ کتابوں پہ پورا یقین کامل مت رکھ کے عقیدے بنا لیا کریں. یہ بے شمار 100 200 300 سال بعد جو کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں، یہ آپ کو بہت سارا مکس میں لا سکتی ہیں، بہت ساری کنفیوژن میں لا سکتی ہیں. پھر واپس مڑ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف. کوئی فارمولہ چھوڑ دو انہیں، واپس مڑ جاؤ اللہ کی طرف، رسول کی طرف. قرآن شریف تو موجود ہے تمہارے پاس، اور آپ نے اگر قرآن شریف پڑھ لیا تو آپ کو سنت سمجھ آ جائے گی. کوئی ایسی بات. ہاں بڑی محنت ہوئی ہے ان کتابوں کے اوپر، صحائح ستہ نے بڑی کی ہے، بہت. موطا امام مالک نے بڑی، کیا بات ہے، بڑے طاقتور لوگ تھے بھائی، بڑی جرت والے، انہوں نے بڑی ایمانداری سے کتابیں لکھی ہیں. صحائح ستہ بعد میں لکھی ہے، آپ وہاں سے لے لیں، بالکل آپ پڑھیں اس کو، بالکل ٹھیک ہے. لیکن بھائی صاحب بات یہ ہے کہ اگر کوئی نیگیٹو بات کہیں سے ملتی ہے، کوئی کردار کشی ہو رہی ہے کسی بڑے نام کے لیے، تو آپ کو پہلے تھوڑا سا رکنا پڑے گا، پھر آپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ امام مالک تو ایسا لکھ نہیں سکتے، امام بخاری کے ہاتھ کی قلم کی طاقت تو ایسی تھی نہیں کہ وہ کسی کے لیے برا لکھتے. یہ کیسے ہو گیا؟ پیچھے تو وہ تعریف توصیف آ رہی ہے لگاتار، تو ایک مزاج ہے لکھنے والے کا، پتہ چل جاتا ہے. آپ کوئی ناول پڑھ رہے ہیں، کسی پڑھا کو جاسوسی ناول پڑھ رہے ہیں، آپ ایک رائٹر کی ناول پڑھتے ہیں، سیم کہانی اگر کوئی دوسرا رائٹر لکھے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ کہانی نہیں ہے جو پہلے رائٹر سے آ رہی ہے. اگر آپ رائٹر کو، اگر آپ ریڈر اچھے ہیں، اگر آپ کو ریڈنگ کی پتہ ہے، پڑھنا کیسے پتہ چل جائے گا. تو اس طرح بہت ساری چیزیں آپ کو ایک دم کلک کر جاتی ہیں کہ یار یہ تو مزاج نہیں ہے امام بخاری کے لکھنے کا، یا امام مسلم کے لکھنے کا مزاج نہیں ہے. کچھ کہیں ایسی اسٹرائکس آپ کو مل جائیں گی کتابوں میں صحیح میں لکھی ہے، تو آپ کو اس پہ رک جانا چاہیے. ضرورت ہی نہیں ویسے جانے کی ان چکروں میں، ضرورت کیا ہے، کوئی ضرورت نہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ بالکل دعا مانگیں ربی زدنی علما. آپ کہیں گے کہ آپ یہ تو غیر اسلامی بات ہوگی، تو میں آپ کو قرآنی بات بتا رہا ہوں، قرآن شریف. ربی زدنی علما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا قل ربی زدنی علما، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یہ نہیں کہا قل یا ایھا الناس ربنا زدنا علمنا، ہے جی ایسے. یا کہیں قل یا ایھا الذین آمنوا ربی زدنی علما، بالکل
قل ربی زدنی علما، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکیلے کہیں یہ بات، آپ کے اندر وہ طاقت صلاحیت ہے کہ آپ اپنے علم اضافے کی دعا مانگیں. میرے جیسا آدمی تو ہمیشہ علم سے پناہ مانگے ہے جی. علم و بس کریو یار ہے، وہ اگلا جملہ تو میں بھی نہیں مانتا، ایک کو الف تیرے درکار، علم و بس کریو یار کافی تھا. ایک کو الف تیرے درکار بھی میرا کام ہے. آپ کو علم کی کوئی ضرورت نہیں، آپ علم سے پناہ مانگیں. آپ ساری ایجادات سے پناہ مانگیں، یعنی دنیا کی بھی ایجادات سے تو ضرورت نہیں ہے. جتنی معلومات آپ زیادہ اکٹھی کریں گے اتنا بڑا حساب آپ کو دینا پڑے گا. یہ میں آپ کو بیشتر معلومات سے جو انہی کتابوں میں صحیح لکھی ہوئی ہے، صحاح ستہ میں لکھی ہے، میں انہی سے انالائز کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. اور قرآن شریف میں کہ تمہارے معاملات، تمہارے اعمال کا بدلہ ہم وہیں سے دیں گے جہاں تک تمہاری معلومات ہے. تمہاری معلومات ہمیں پوچھ لیں، اور کوئی معلومات تمہارے اندر نہیں ہے ہم کیا پوچھیں اور ہم کیوں پوچھیں. ہم ایک موٹی سی یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ جناب علی آپ سرجن ڈاکٹر ہیں تو جناب علی دوائی دے دیں ہم ذرا، یا ہماری سرجری کر دیں. ہم موچی سے، نائی سے، کسائی سے یہ سوال نہیں کرتے. ہم اس سے اپنا ہی آتے ہیں، جوتا کاٹ دے بھائی 10-20 روپے والا کام. ہم کسی سرجن ڈاکٹر کے پاس جا کے ہی نہیں کہتے میری سائیکل کو پنکچر لگا دیں. یہ اس کی معلومات کے خلاف ہے، کیونکہ وہ پنکچر نہیں لگا سکے گا. پتہ ہے آپ کو، ایک بڑے ہسپتال کا سرجن ڈاکٹر جو بہت ماہر جراحت ہوتا ہے جی، جو بہترین ٹانکے لگاتا ہے، وہ سائیکل کے پنکچر کو نہیں ٹھیک کر سکتا. اس کا کام نہیں، اس کی فیلڈ نہیں. آپ کہیں کہ کمال ٹانکے تو لگاتا ہے بھائی، تو نے تو بڑے بڑے سینے چیر کے سیدھے کر دیے، بائی پاس کر دیا، ہارٹ سرجری کر دی، تو یہ سائیکل کا سراغ ختم نہیں کر سکتا. ٹیوب میں چھوٹا سا ہوا کیل نکال دیں، وہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. تو یہ اسی طرح سے جب آپ اس دنیا کے اصول سمجھتے ہیں نا، تو آپ آخرت کے اصول بھی اسی طرح سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے وہی پوچھے گا جو آپ کی فیلڈ رہی ہے. آپ کی فیلڈ رہی ہے. آپ مجھے یہ سمجھائیں، آپس کی بات ہے، ویسے آپس معاملہ میرا نہیں، آپس کی بات ہے. شیطان کا حساب کتاب تو ہوگا قیامت کے دن؟ شیطان کا حساب ہوگا قیامت کے دن؟ نہیں ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا شیطان کا حساب کتاب؟ نہیں، آپ کو لگتا کیا ہر مخلوق کا حساب ہوگا؟ آپ کیا کیا تھا بتا، تیرے اعمال کھول کے سامنے کریں. یہاں لکھا ہوا ہے ہم ہر ایک کے کھول دیں گے، وہ ہر کوئی چیز چھوڑیں گے نہیں. تو شیطان بھی پکڑا جائے گا کہ ہاں تو نے کیا کیا پکڑا جائے گا. تو بہرحال سوال یہ ہوگا کہ تو نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا، کتنے لوگوں کی عبادت میں خلل ڈالا، کتنے لوگوں کو مجھ سے دور کیا. یہ گنتی بتائے گا نا، اور اربوں خربوں میں تعداد جائے گی. تو ہو سکتا ہے اسی بات میں بخشا جائے کہ تو نے میری بات کو بڑا مانا، بات کا بڑا پکا رہا ہے. میں نے تم پہ لعنت کی تھی، تم نے اس لعنت کو قائم رہنے دیا ہے. میں نے تمہیں کہا تھا علیہ کا لعنت تھی، تو بس تو نے پکا رہا اس بات پہ. تو نے یہ نہیں کہا میں لعنت کے توقع اتاروں کسی طرح ہے، تو نے یہ نہیں کیا. تو نے کہا اللہ نے مجھے لعنت دی ہے، کمال ہے، بس اب میں یہی کروں. پتہ نہیں میرے دل میں خیال آتا ہے، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے. آگے آپ نے تو سنا ہی ہوگا، کون مسلمان ہے جس نے نہ سنا. دوبارہ پھر بات کرتے ہیں کچھ